والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، حج کے فریضے کو ادا کر کے دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں کو اور ملکوں کو واپس ہو رہے ہیں. حج اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے. جیسے روزہ ایک فرض ہے، نماز جیسے فرض ہے، زکوٰۃ جیسے فرض ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سفر حج کے اخراجات کو برداشت کر سکتے ہیں ان کے اوپر بھی حج کو فرض قرار دیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر حج کو فرض قرار دیا ہے جو بیت اللہ کو جانے کا سامان سفر برداشت کرنے کا خرچ اس کا حوصلہ رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا. بہرحال اور کچھ دنوں کے بعد ہر علاقے کے جو مسلمان حج کے فریضے کو انجام دینے کے لیے گئے تھے وہ واپس آئیں گے. حج کو آنے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کا ایک خاص اثر اور ایک خاص رنگ رکھا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اندر بھی خاص اثرات اور برکات رکھے ہیں. اور جب بندہ حج کی عبادت سے فارغ ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا اپنے گھر کو لوٹتا ہے کوئی گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو کر وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. اب اس کے بعد ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آگے کی زندگی کو شریعت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی فکر کرنے والے بنے. اس موقع پر جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، چونکہ یہ مہینہ حج کا اختتامی مہینہ ہے، حج کے ایام جس میں ختم ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا ہے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع. حج کے فرض ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا، وہی آپ کا پہلا حج بھی رہا اور آخری حج بھی رہا. 9 ہجری میں حج فرض ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مسلمانوں کے قافلے کو حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا. اس کے بعد 10 ذی الحجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کا اعلان فرمایا. اور اس کی خصوصیت یہ آپ کے سامنے جو پیش کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ حج کیا جو آپ کی زندگی کا آخری حج ہے، اسی مناسبت سے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی وداعی حج. اس کے بعد آپ نے کوئی حج نہیں کیا. اس موقع پر، حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر صحابہ کرام کو خطاب کیا اور صحابہ کرام کے درمیان بیان کیا
اس سارے خطبات کو علماء نے محدثین نے جمع کیا. صحابہ کرام کو جو جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ذکر کی تھی ان ساری باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کیا گیا, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بتائے ہیں وہ ساری انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے بہترین اصول ہے. دنیا کی بھلائی, انسانوں کی کامیابی, انسانوں کی فلاح, انسانوں کی ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں میں رکھی ہے کہ اگر دنیا نبی کے بتائے ہوئے ان اصولوں, ان ہدایتوں اور ان ضابطوں پر عمل کرنے والی بنے گی تو دنیا میں واقعی امن و امان قائم ہوگا, ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا, ایک انسان دوسرے انسان کے حق کو ادا کرنے والا بنے گا, وہ دنیا میں جیے گا تو اپنے پیدا کرنے والے رب کو, خالق کو مان کر اس کی اطاعت کرنے والا بن کر جیے گا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو جو بیانات دیے ہیں ان بیانات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ساری انسانیت کے لیے ایک دستور اللہ کے نبی نے بتایا, ایک اصولی زندگی کے طور طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خطبات میں پیش فرمائے کہ کیسے جینا ہے, کیسے رہنا ہے, کیسے حقوق ادا کرنا ہے, بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو چونکہ ہم لوگوں کو عموماً ان ساری باتوں کا حقیقی علم نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فرض ہونے کے بعد, مدینہ منورہ آنے کے بعد اپنی زندگی میں پہلا وہی حج کیا اور وہی آخری حج بھی کیا, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ہدایتیں اور بہترین ضابطے زندگی کے دیے جو آج اس دنیا کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے اصول ہے کہ جس کو فراموش کر دینے کے نتیجے میں اور بھلا دینے کے نتیجے میں دنیا ایک لڑائی اور جھگڑے کا میدان بنا ہوا ہے, اور انسانوں کا خون اور انسانوں کو قتل اتنی آسانی کے ساتھ کیا جا رہا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. اس وجہ سے کہ جو انسانی زندگی کی اہمیتوں کو سمجھنا چاہیے تھا وہ اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ اتنی اہمیت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا, قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں اتنی اہمیت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا. جو آج دنیا میں موجود کتابیں ہیں یا آج دنیا میں موجود مذاہب ہے ان کے پاس وہ ساری تعلیمات نہیں ہے, وہ سارے اصول و ہدایات نہیں ہیں. تو بہرحال جب حج فرض ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے صحابہ نبی کے ساتھ حج کے لیے جانے کے واسطے تیار ہو گئے. جن کو جانے کی قدرت تھی اور جانے کی استطاعت تھی وہ سارے کے سارے نبی کے ساتھ شریک سفر ہونے کے واسطے تیار ہو گئے. تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام نبی کے ساتھ اس سفر حج میں شریک ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جب 24-25 ذی قاعدہ کو مدینہ منورہ سے نکلے, 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اس کے بعد ایام حج جیسے ہی شروع ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر جو بیانات دیے, جو نصیحتیں کی, جو خطبات دیے, ان میں سب سے زیادہ اہم ترین خطبہ جو تھا وہ عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے قریب اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ہدایتیں دی ہے. ان ہدایتوں کو مختصر طور پر آپ کے سامنے اس وقت ذکر کیا جائے گا, آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کو جو دین دیا گیا ہے, جو نبی کی تعلیمات دی گئی ہے, وہ کتنی پرامن تعلیمات ہے, وہ کتنی محبتوں کو پیدا کرنے والی, محبتوں کو فروغ دینے والی, انسانوں کے دلوں میں ہمدردی کے جذبات کو پیدا کرنے والی تعلیمات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عطا فرمائی. اور گویا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنا ایک وصیت نامہ نبی نے دے دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ زندگی کا چارٹر ہے اور اصول و ضابطہ ہے اور طریقہ ہے کہ جس کو تم اپناؤ گے تو تمہاری زندگی بھی کامیاب گزرے گی اور اس دنیا کے انسانوں کی زندگی بھی کامیاب گزرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کا حق ادا کرنے کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا اور یہ بتایا کہ اے انسانوں تم اللہ سے ڈرنے والے بنو اور اللہ کی عبادت نماز کا اہتمام کرنے والے بنو, 1 مہینے کے روزے رکھنے والے بنو, زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو, حج کرنے والے بنو. اگر تم یہ کام کر لو گے, اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر دلوں میں آ جائے, نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائے, رمضان کے روزے رکھنے والے بن جائے, مال دیا ہے تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینے والے بن جائے, اللہ نے حیثیت دی ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنے والے بن جائے. اگر یہ کام کریں گے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کے لیے اللہ کا پہلا حق ہے کہ جس اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کی ضرورتوں کو جو پوری کرنے والا ہے اس کی بندگی کرنا، اس کے احکام کے مطابق جینے والے بننا۔ نبی نے پہلی ہدایت اور پہلا اصول اور پہلی زندگی کی کامیابی کا نسخہ یہ بتایا کہ اللہ کا تقوی دلوں میں لاؤ، عبادتوں کا اہتمام کرنے والے بنو، اللہ نے جو فرائض تمہارے پر متعین کیے ہیں ان فرائض کو پورا کرنے والے بنو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم کو ان فرائض کی پابندی کرنے کے نتیجے میں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ کے حق تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد انسانوں کے مختلف حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ بحیثیت معاشرہ اور پورا سماج اور پوری سوسائٹی کیسے امن و امان کی زندگی گزارنے والی بنے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ باتیں ذکر فرمائی۔ جیسے ایک بات اللہ کے نبی نے یہ ذکر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے دوسرے بھائی کے خون کو اور اس کی عزت کو اور اس کی آبرو کو ایسے ہی احترام والی بنایا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن کو احترام والا بنایا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آج کون سے دن ہے اور کون سی تاریخ ہے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آج حرمت والی تاریخ، حرمت والا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان ساری چیزوں کو ذکر کیا اور ان سے سوال کر کے جواب لیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے خود فرمایا جیسا آج کی تاریخ محترم ہے، آج کا مہینہ محترم ہے اور یہ جگہ محترم ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دوسرے کی جانوں کو محترم بنا دیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے ساتھ قتل کرنے والے نہ بنو، ایک دوسرے کی جان کو ضائع کرنے والے مت بنو، ایک دوسرے کو مارنے والے مت بنو۔ انسانی جانوں کا احترام کرنا اسلام نے سب سے زیادہ سکھایا ہے۔ اسلام میں یہ کہا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کو ناحق مارے گا، قتل کرے گا، وہ ایک انسان کو نہیں مارے گا، پورے انسانیت کا قاتل شمار کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی قرآن میں اللہ نے فرمایا جو ایک انسان کو بچائے گا وہ پورے انسانوں کو بچانے والا بنے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، انسانی جانوں کی قدر و قیمت کو اتنا اجاگر کیا، اتنی اہمیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے مثال دیتے ہوئے فرمایا جیسے خانہ کعبہ محترم ہے، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے، جیسے عرفات کا میدان محترم ہے، یہ ساری چیزیں محترم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح انسانوں کی جان بھی محترم ہے، اس کو ضائع کرنے والے مت بنو، انسانوں کو مارنے والے مت بنو، قتل و خون کرنے والے مت بنو۔ آج دنیا کو سب سے زیادہ ان تعلیمات کی ضرورت ہے کہ انسانوں کی جان کی قدر و قیمت کا احساس انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ نہتوں کو، بے قصوروں کو اور بے اسباب و وسائل انسانوں کو کتنے مہینوں سے مارا جا رہا اور اپنے آپ کو ساری دنیا کا طاقتور حکمراں سمجھا جا رہا اور یہ سمجھا جا رہا کہ ہم ساری دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا۔ جو منع کرنے کے لیے راستے میں آئے گا ہم اس کو بھی ہٹا دیں گے، جو روکنے کے لیے پابندیاں عائد کرنا چاہے گا ہم اس سے بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے گزشتہ 18 مہینوں میں فلسطین کے 17,000 بچوں کو شہید کیا گیا، بے قصور بچوں کو شہید کیا گیا، 60,000 سے زائد انسانی جانوں کو مارا گیا۔ کوئی رحم دلی نہیں ہے، کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں ہے اور کوئی محبت اور انسانی قتل و خون، انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اسلام نے سکھایا کہ تم انسانی جان کی قدر و قیمت کو سمجھنے والے بنو۔ اور پیغمبر اسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں جو انسانوں کو قیامت تک کام آنے والے اصول اور ضابطے دیے ہیں ان میں دوسرے نمبر پر یہ بیان کیا کہ تم اپنے انسانوں کی جانوں کو محفوظ کرنے والے بنو۔ اور اسی موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کون ہے جانتے ہو؟ مومن وہ ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے انسان کی جان اور مال محفوظ رہے، اور مسلمان وہ ہے کہ
جس کی ذات اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ مسلمان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ زبان سے تکلیف پہنچائے نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، وہ سلامتی کا ذریعہ ہوتا ہے، مومن وہ امن کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ رحمتوں کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے بعد میرے بزرگوں میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حقوق بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے آپسی جو حقوق ہوتے ہیں، یہ تو جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، سماج، معاشرہ، انسانی سوسائٹی کیسے محفوظ رہ سکتی، اس کو اللہ کے نبی نے ذکر کیا۔ آپسی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی تمہارے پاس امانت لا کر کوئی چیز رکھے اور جس وقت وہ مطالبہ کرے تو تم اس کی امانت صاحب امانت کو واپس کر دو۔ اگر تم نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس کے قرض کو ادا کر دو۔ اگر عاریتاً کوئی چیز تم نے کسی سے وصول کی ہے، اس کی چیز پر ناجائز قبضہ مت کرو بلکہ اس کی چیز کو ادا کرنے والے بنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اس زمانے میں سود کا رواج تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زمانے جاہلیت میں جو سود کا نظام تھا، اس سارے سود کے نظام کو آج میں ختم کرتا ہوں۔ میرے قدموں کے نیچے زمانے جاہلیت کے جتنے بے شریعت والے رسم و رواج تھے، ان سارے رسم و رواج کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا جو سود کا نظام تھا اس کو ختم کرتا ہوں، اور جتنے لوگوں نے ان سے پیسہ لیا تھا اب وہ سود ادا نہیں کریں گے، بس اپنی اصل جو رقم تھی وہ اپنی اصل رقم لے لیں گے، سود ان کا معاف ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سود کا نظام انسانوں کو تباہی کے دہانے میں لے جانے والا نظام ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ وہ ہے جہاں پر یہ کہا کہ جو سود لے گا وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن سود خور اس حالت میں اٹھے گا کہ جیسا کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو، وہ بے چینی بے قراری کے عالم میں اٹھے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جہنمی کو ایک عذاب دیا جا رہا کہ جس کا پیٹ ایک کمرے کے برابر ہے اور اس میں انتہائی زہریلے جانور ہے۔ اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر دیکھا تھا اور حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے اللہ کے نبی سے فرمایا تھا یہ سود خور ہے جو دنیا میں سود کھاتے تھے اور اپنے پیٹوں کو بھرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہم کو فائدہ ہو رہا، ہمارے مال میں اضافہ ہو رہا، ہمارے مال میں ترقی ہو رہی، لیکن دنیا میں بھی ان کا مال ضائع ہوتا رہے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین عذاب کے اندر ان کو مبتلا کرے گا۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے انسانوں کو بہترین تجارت کا اصول بتایا اور کاروبار کرنے کی تعلیم دی اور یہ فرمایا کہ تم ناجائز لوگوں کے مال کو ہڑپنے والے، امانتوں کو خیانت کرنے والے اور قرضہ لے کر قرضہ نہ ادا کرنے والے ایسے مت بنو، بلکہ تم انسانوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے بنو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں عورتوں کے ساتھ انتہائی زیادہ ظلم کا معاملہ ہوتا اور ستم کا معاملہ ہوتا، ان کے حقوق ضائع کیے جاتے۔ اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ضابطہ دیا، عورتوں کی قدر و منزلت کو بھی بتایا، پیدا ہونے والی بچی سے لے کر عورت کی مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حیثیتیں رکھی ہے، بیوی کی حیثیت، ماں کی حیثیت، بیٹی کی حیثیت، بہن کی حیثیت، اللہ کے نبی نے ساری حیثیتوں کو بیان فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹی کا پیدا ہونا یہ ذلت کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے والے بنو، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے مت بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قرآن کریم میں جو منظر ذکر کیا گیا ہے وہ منظر یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کا مزاج تھا کہ لڑکی کی پیدائش کو ذلت کا ذریعہ سمجھا جاتا اور باپ اپنے ہاتھوں سے لے جا کر زندہ بچی کو زمین میں دفن کر دیتا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اللہ نے سورۃ تکویر میں فرمایا قیامت کے دن ہم ان بچیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم میں زمین کے اندر دفن کر دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، مختلف واقعات ہے، ایک واقعہ اس انداز کا ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ کے آنے سے پہلے
ہم جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم نے اللہ کو بھلا دیا تھا اور منمانی زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت ہماری حالت یہ تھی کہ میری ایک بیٹی تھی، میری ایک بیٹی جو مجھے پیار کے ساتھ میرے پاس آتی، قریب آتی، جب بھی میں اس کو بلاتا وہ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ میرے پاس آتی، لیکن چونکہ وہ بیٹی تھی مجھے حقیقت میں اسے محبت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس کو بلایا، وہ میرے پاس ہنستے کھیلتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آئی اور ابا جان کیا ہے کہنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میرے گھر کے قریب میں کنواں تھا، اس کنویں میں لے جا کر اس بچی کو ڈھکیل دیا۔ جب بچی کنویں میں گر گئی تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اس کی آخری آواز جو میں نے کانوں میں آئی ہے اور میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ وہ چیختے رہی اور میں بے رحمی کے ساتھ اس کو بولی میں ڈھکیل کر کنویں میں گرا کر واپس آ گیا۔ یہ صحابی اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی روتے روتے آنکھوں سے آنسو اللہ کے نبی کے خشک ہو گئے۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، دوسرے صحابہ نے ان سے کہا کہ تم نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، پھر تم ان سارے لوگوں کو واقعہ بیان کرو۔ یہ اصل اپنے غم کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا اور اس نے جرم اور گناہ کیا تھا، وہ اپنے جرم اور گناہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو جو اسلام لانے سے پہلے جرائم تم نے کیے تھے، اسلام لانے کے بعد اللہ ان سارے جرموں کو اور ان قصوروں کو معاف کر دے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ صورتحال اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے تھی۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ تم عورتوں سے ڈرنے والے بنو۔ شوہر اور بیوی کے بارے میں فرمایا کہ شوہر کی ذمہ داری ہے وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے والا بنے، اور بیوی سے کہا کہ وہ شوہر کے حقوق کی رعایت کرنے والی بنے۔ شوہر جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہو وہ بھی اپنے ناپسند کرنے والی بنے۔ یہ ساری باتیں کس وقت اللہ کے نبی نے فرمائی؟ اس وقت جب اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری حج تھا اور 1,24,000 صحابہ اکرام کا ٹھاٹے مارتا مجمع نبی کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اللہ کے نبی بیان کرتے جا رہے، غلاموں کے ساتھ زیادتی ہوتی، ان کو مارا جاتا، ان کو ستایا جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان غلاموں کے بارے میں بھی تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، یہ تمہارے بھائی ہے، جو تم کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو تم بھی پہناؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام سے کیا میں نے تم تک اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ ابتدا میں نبی نے شروع میں فرمایا تھا کہ میں جو باتیں تمہارے سامنے نقل کرنے والا ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، ان ساری باتوں کو غور سے سنو، اس وجہ سے کہ آئندہ شاید تمہاری اور میری اس طرح کی ملاقات ہونے والی نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج کا طریقہ اچھی طرح مجھ سے معلوم کر لو، شاید آئندہ سال تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ نہیں سکتے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جتنے اصول اور ضابطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر اپنے خطبات کی شکل میں، اپنے بیانات کی شکل میں، اپنی نصیحتوں کی شکل میں دیے ہیں، وہ قیامت تک انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے اصول ہے۔ وہ اصول ہے کہ جس سے مسلمان نہیں پوری دنیا فائدہ اٹھا سکتی ہے اور آج بھی اٹھا رہی ہے، اور اٹھائیں گی تو دنیا امن کا گہوارہ بنیں گی۔ اگر نبی کے اصولوں کو فراموش کر دیا جائے گا تو پھر دنیا قتل و خون کا میدان بنے گی، اور آج وہی صورتحال ہے۔ آج وہی صورتحال ہے کہ جو دنیا میں آئے دن ملکوں کی لڑائیاں ہمارے سامنے آ رہی، قتل و خون کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے، جانیں ایسے جا رہی کہ بالکل معمولی کوئی حیثیت نہیں ہے، خون سے، پانی سے زیادہ سستا انسانوں کا خون ہو گیا۔ جہاں چاہے، جس کو چاہے، جیسا چاہے مار رہا آدمی، مال کی لالچ میں مار رہا، عہدے کی لالچ میں مار رہا، ہوا و حرص میں مار رہا، اور غرور و گھمنڈ میں مار رہا، کوئی جانوں کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے نبی کی تعلیمات کو جاننے والے بنیں گے اور مسلمان معاشرہ اور سماج نبی کی ان ہدایتوں کو پہچاننے والے بنیں گے، ان پر عمل پیرا ہوں گے، ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اصول زندگی نبی نے دیے ہیں، اور کیسے اصولوں کو اپنا کر اختیار کر ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے خطبات اور نصیحتیں فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ سے فرمایا کیا میں نے تم تک اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی، آپ کی جو ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی تھی، آپ نے ساری امانتوں کو ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ تیرا دین جو میرے پاس آیا تھا یہ امانت تھی، میں نے ان تک اس امانت کو پہنچا دیا۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ اب سنو تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے جو یہاں موجود ہے وہ غائبین
تک میرے دین کو پہنچانے والے بنے۔ صحابہ کرام اسی کا نتیجہ تھا کہ نبی کے دین کو پہنچانے کے لیے، نبی کی تعلیمات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں صحابہ کرام گئے اور انہوں نے اپنی جان کے آخری سانسوں کو، اپنی زندگی کے آخری سانسوں کو دنیا کے کونے کونے میں لگا کر قربان کر دیا اور نبی کے دین کو پہنچایا۔ یہ نبی کا خطبہ حجۃ الوداع کا مختصر تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، جو ہمیں ان حالات میں، دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، اور بحیثیت مسلمان اللہ کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، آپس میں مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ خطبہ حجۃ الوداع بہترین رہنمائی کرنے والا خطبہ ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے، ہم دوسرے سے حق اصول کرنا جانتے ہیں لیکن اپنا حق ادا کرنا نہیں جانتے، دوسرے سے اپنا حق لینا چاہتے ہیں لیکن میرے اوپر کیا حق ہے، میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے مسلمان ہیں لیکن اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان ہیں لیکن رسول کے حق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان ہیں لیکن آپس میں جو حقوق اللہ نے متعین کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے ہم نبی کی ان تعلیمات کو جانیں، پڑھیں، اور اس میں اور بھی بہت ساری باتیں جو نبی نے ذکر کی ہے ان باتوں کو جاننے کے بعد اپنی عملی زندگی میں لانے والے بنے۔ وہی باتیں ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی صحیح معنی میں کامیاب کرے گی اور وہی باتیں ہیں جو آخرت میں بھی کامیاب کرنے والی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔